کبھی مسجدوں میں بھی پنکچول ہو کے آئے ہو؟ کاموں پر پنکچول ہو کر جاتے ہو؟ میں نے ٹچ 9 بجے دکان کھولی، ساری زندگی 40 سال میں ٹچ 9 بجے پہنچا۔ دفتروں کے اندر ہم کام کرتے ہیں، ہمارے پلیز آج تک 1 منٹ نہیں میں لیٹ ہوا، میرا کریکٹ ٹائم پر میں آیا ہوں، آپ کیسے بے وقت آتے ہیں؟ کتنا فخر ہے۔ اور جب مسجدوں میں جانا ہوتا ہے یا دینی اجتماعات میں یا قرآن سیکھنے کی محافل، وہاں پر آپ آتے نہیں، وہاں تو ٹچ ٹائم پر آپ نہیں پہنچتے۔ دین کی تعلیم نہیں ہوگی، خلافت کا خواب فضول اور بکواس ہے۔ اگر آپ دیکھتے ہیں آپ جھوٹے ہیں اپنے فعل کے اندر، اگر آپ نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا۔ کس یونیورسٹی میں رسول اللہ نے حسن حسین کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے؟ کون سا بچے کے لیے نبی علیہ السلام نے امام حسن حسین کو، ان کو نرسری کلاس، پرے گروپ، پری نرسری کون سی تھی؟ دکھائیں مجھے، جائیں تاریخ میں مجھے آپ دکھائیں کہ امام حسن حسین نے لکھنا بھی سیکھا ہو۔ جائیں آپ دکھائیں مجھے۔ دین کے لیے جانے دے گئے، نبی بچے پال کر بتا کے گئے کہ بچے کیسے پالتے ہیں۔ آپ نے کوئی نئی بیٹیاں نہیں بیانے، آپ نے کوئی نئے بچے نہیں پالنے، آپ کی تو ایک نہ ٹکتی آپ کے ہاتھ میں، نبی کے گھر میں 11 ہیں۔ جرت نہیں کسی کی رسول اللہ کے سامنے بات کر سکے، دین کے احکامات کو پامال کر سکے۔ حضور نے ان کے لاڈ برداشت کیے دنیا کے معاملے میں، کبھی دین کے معاملے میں جس دن آیا قرآن اتر گیا، نبی طلاقیں دے رہے سب کو، تیرے دین کی راہ میں رکاوٹ آتی۔ 1 مہینے کے لیے رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم نے لگ نہیں کر، جاؤ سے آ کے اپنے ماں باپ سے رشتوں میں جا کے بات کر لو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کو سب سے پہلے کہا، جا عائشہ تو چھوٹی ہے، ابھی تیری عمر باقی ہے، باقی تو بوڑھی ہے، اپنے باپ سے مشورہ کر لے، اگر میرے گھر میں بسنا ہے تو مال نہیں ہے، کوئی مال نہیں ہے میرے گھر میں، کوئی مال نہیں۔ اللہ نے کہا نبی چھوڑ ایسی بیویاں جو تجھے تنگ کرے، صرف اتنا کہا کہ دن اچھے آ گئے ہیں مدینے کے اندر، اب ہمیں کپڑے اچھے سلوا دے، اتنی بات ہی ہوئی۔ تمہارے کانسیپٹس میں یہ ہونا چاہیے کہ ہم سورہ حجرات جا کر پڑھیں جو اللہ نے فرمایا کہ نبی کی بیویوں اگر تم نے بھی اسی طرح کے کام کیے جو دوسرے، تو تمہیں دوہرا عذاب اللہ دے گا، ان کو ساری دنیا کو سنگل، تم کو دوہرا۔ تم اس طرح کرو گے نبی کے گھر میں رہ کر کے، آپ کے پاس ایک نہیں ٹکتی، آ جاتے جی وہ ٹکتی نہیں ہے، کیسے نہیں ٹکتی؟ ہر الٹے کام میں آپ کا وہ ساتھ دے، اور جب آپ سیدھے کا اس کو کہیں تو آپ کہیں میرے بس میں نہیں ہے۔ بیوی کا متبرک رشتہ کیا ہے؟ اطاعت و فرما برداری کا۔ کہاں سے آئے گی وہ اطاعت و فرما برداری جب تم خود بے دین ہو، تمہاری اولادیں بے دین ہیں؟ کہاں سے آئے گی جب وہ تم کو دیکھتی ہیں کہ یہ لوگ خدا کے فرما بردار نہیں رہے ہیں، یہ مال 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 کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو کب تمہاری اولادیں اور تمہاری بیویاں تمہاری باتیں مانیں گی؟ اس لیے جہنم کا ایندھن وہ نہیں بنیں گے، ساتھ تم بھی جاؤ گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا جو خلافت کا انہدام ہوا ہے، یہ مال اور رزق کی وجہ سے سارا کام ہوا ہے خراب۔ حضرت عمر فاروق سب سے پہلے جب آیا ایران سے مال، منبر پہ چڑھ گیا، ایسے ہاتھ بلند کر لیے، اللہ امت کی تباہی کا وقت میرے سامنے آ گیا ہے، یہ مال کہیں میجے اور میری امت کو، میرے ساتھیوں کو برباد نہ کر دے۔ حضرت عمر نے جب مال آیا نا، جب مال غنیمت آیا، حضرت عمر خوش نہیں ہوئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے روئے منبر پر آ کر۔ خوش ہونا چاہیے تھا، مال آیا، چلو خوشحالی آ گئی، اب اللہ کا شکر، جیسے آپ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جی الحمدللہ، وہ پولا کنجر وہ نیٹ پر کہتا ہے الحمدللہ میری یہ حریم شاہ سے میری ایک لڑکی، اللہ کے فضل سے میری ایک گانے آ رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب بھائی اس کو قبول کریں گے، اللہ کا فضل ہو گیا۔ آپ اس کو دیکھتے اور حرام زدگی پر کیسے برداشت کر لیا آپ نے؟ الحمدللہ۔ ان کو کہیں الحمدللہ، بسم اللہ، سبحان اللہ، ہٹ جاؤ، یہ ناپاک نام نہ لو، نہ اپنی زبان پر ناپاک زبان سے یہ نام لو، نہ کرو یہ الحمدللہ، بسم اللہ، الحمدللہ، مجھ پہ کرم ہو گیا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ کر کے تمہارے حرام کے مال اور حرام کی حرکتیں اللہ کے ہاں نیکیاں بن کر نہیں لکھی جائیں گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں نے پچھلے جمعے آپ کو بتا دیا کہ جہنم بہت دور ہوگی، ہزاروں میل دور ہوگی، اس کو گھسیٹتے ہوئے لے کر جائیں گے۔ صرف جنت کا کہا کہ ازلفت الجنہ، جہنم کو کہا کیوں؟ چھتر مارتے، رسوائیوں کے ساتھ الٹے منہ کھینچتے، تاکہ ذلیل ہو کر جہنم میں جائے، ایسے بھیج رہے ہیں اللہ۔ جہنم فرمایا ہم دور کر دیں گے، وہ کوکاف کے پہاڑوں پر پہلے تو گھسیٹا ہی جائے گا نا پوری امت کے سامنے۔
سورہ کہف جا کر نکال لیں. عمل نہیں آپ سے ہوتا نا, وہ چھوڑ دیں, پہلے اپنا نظریہ سیدھا کریں. چھوڑ دیں, آپ سے عمل نہیں ہوتا, مجھ سے نہیں ہوتا, پہلے نظریہ تو ٹھیک کریں, عقیدہ تو ٹھیک کریں, پھر تو اگر جم گئی عقیدے پر بات, انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کے اندر سے نکالے گا ساری چیز, آپ کو سیدھی راہوں پہ لے آئے گا. لیکن پہلے نظریہ سیدھا کر لیں. یہ میرے پاس ماہنامہ عفت آ گیا ہے تاکہ بچیاں پڑھیں تو وہ باعفت ہو جائیں. ہر شے خرید کے دیتے ہیں, بیلنس ڈلوا کے دیتے ہیں, اور میری بہنیں اپنی جیبوں سے بیلنس ڈلواتی ہیں, لیکن کوئی دینی رسالہ آج تک کسی بہن نے اپنے نام خود نہیں لگوایا. شوہر لگوا دے یا کوئی لگوا دے. کس قدر یہ بہنیں غفلت میں ہیں. مہنگے مہنگے سوٹ, سب کچھ, سالانہ زیادہ سے زیادہ کتنا خرچہ اس کا ہو جائے گا. مولانا اعلان کرتے تھے, میں اعلان, یہ چند بوڑھیاں امیاں رہ گئی ہیں جو دن رات صرف نہ دینی ادب لکھتی رہتی ہیں تاکہ لڑکیاں ٹھیک ہو جائیں. امیاں ٹھیک ہو گئی تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا. لیکن ہم نے بھی قسم کھا لی ہے کہ مینا بازار, گالا بازار, فلانا بازار, لیپ ٹاپ, موبائل, جینز, کپڑے, جوتے, سب کو لے کے دینا ہم نے یہ بھی نہیں. بیٹیوں کے جہیز میں پوری لائبریری جائے, 50,000 لاکھ روپے کی لائبریری جائے. اس کے سسرال کو سونا ڈال دو, بیٹی کو سونا 10, 15, 20 تولے ڈال دو, اتنا مہنگے مہنگے فرنیچر, بیڈ لے دو جن میں صرف شیشہ دیکھنا ہے, اس شیشے کو لیے 50,000 سب کچھ. لیکن بیٹیوں کے لیے کوئی لائبریری کا اہتمام نہیں کہ میں اس کو پورا سیٹ بنا کے دوں جس کے اندر تفہیم ہو, حدیث ہو, فقہ ہو, تاریخ ہو, اصلاح نفس ہو, تزکیہ ہو. نہیں. کس کے جہیز میں آیا؟ میری ماں کے جہیز میں آیا. میں کہتا ہوں فخر سے, مجھے حاصل ہے یہ فخر, میری ماں کا جہیز آیا. حالانکہ اس دور میں جہیز پر پابندی تھی, بھٹو دور میں, لیکن میری ماں جہیز میں پورا صندوق لائی اپنی کتابوں کا, صندوق لائی. اور پھر اس کے ساتھ بھی ایک ٹریجڈی ہوئی کہ جب وہ آئی تو یہاں سے سسرال والے کہیں یہ کیا ساتھ لائی ہو, یہ کن کی کتابیں ہیں؟ وہابیوں کی. میری والدہ کی وہ صندوق کی اکثر کتابیں مسجد میں رکھوا دی گئی کہ یہ وہابیوں کی کتابیں ہیں. ہماری ماں کو اس بات کا غم تھا کہ کتابیں کیوں اس طرح سے رکھی گئیں. وہ مجھے بچپن سے کہتی رہی. پھر پتا ہے کہ جتنی بڑی لائبریری ہے یہ میری ماں نے بنا کے دی مجھے. اس نے اپنی کتابوں کا ازالہ کیا, اس سے اپنے بیٹے کو عالم دین بنا کے کتابیں پڑھا کے یہ جو نظر آتی ہیں آپ کو ازالہ کیا. یہ میری ماں کی خوبی ہے. مرحومہ کو اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. مجھے کروٹ کروٹ نصیب اس کی. میں بھی بڑے آزاد خیال کا آدمی تھا, کھینچ کھینچ کے لاتی تھی مجھے دوبارہ دین میں, قید کرتی تھی, پھر میں آزاد ہو جاتا تھا, پھر قید کرتی تھی, بے عمل ہو جاتا تھا, پھر باعمل بناتی تھی, کھینچ کھینچ کے لاتی تھی مجھے. میں ہاتھ سے نکل جاتا تھا بے دین ماحول کی وجہ سے, لیکن میری ماں کھینچ کھینچ کے لاتی تھی. یہ آپ نے یہ عمریں صرف ہو جاتی ہیں, زندگیاں بچوں پہ لگانی پڑتی ہیں. 1-2 دن کہہ کہ نہیں پوت اٹھ جا نماز پڑھ لے, ایسے نہیں ہوتا. بیٹا چل میرے سے, جو ایسے نہیں ہوتا. یہ ماں کی محنت ہوتی, دن رات بچے پہ محنت, بچے پہ. بے دینی کے ماحول میں بھی اگر آپ کہتے ہیں میری ماں نے بے دینی کے ماحول میں کیا سارا کچھ, کیسا ہے؟ دیندار نہیں تھے وہ, ذرا سیکولر طبیعت کے لوگ تھے, کہتے تھے یہ ایسی زندگی ٹھیک ہے, دین رکھو پر ایسا تو نہ رکھو. وہ ان کو متشدد دین سے تعبیر کرتے تھے. اللہ تعالیٰ آپ کو دین سمجھ عطا فرمائے. یہ تو ختم ہو جانے چاہیے جب یہاں پر آئیں. بتیجیوں کو دیں, بھانجوں کو دیں, گھر جا کے پڑھیں, روزانہ سنیں, کچھ تبدیلی لائیں.